کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ملک کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال ہے، خاص طور پر ہم بلوچستان میں دیکھتے ہیں کہ جو ریسنٹلی بڑا واقعہ ہوا وہ پورٹ اپنا گوادر پورٹ کی جو اتھارٹی کا جو کمپلیکس تھا اس پہ ہوا، ابھی شانگلہ میں جو ہوا وہاں پہ چینی انجینئرز پہ حملہ ہوا، تو یہ چائنا کی جو جب سے سی پیک کا پروجیکٹ شروع ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی کا ایک فوکس جو ہے وہ چائنا ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں. آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور کون آپ کے خیال میں ان کے پیچھے ہے؟ جی ہاں، دیکھیں کہ ایک تو اس میں ایسا ہے کہ ایک تو وہ کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو ترقی ہوتے ہوئے ترقی یافتہ ممالک کے صف میں دیکھنا چاہتی ہیں، اور اس میں برابر کے شریک ہے انڈیا ہے. انڈیا نے 1947 سے آپ کو کبھی قبول ہی نہیں کیا ایز اے انڈیپینڈنٹ سورن اسٹیٹ اپنے پڑوس میں، اور ساتھ ہی جب دیکھا پاکستان کی ترقی میں چین کا ایک کلیدی کردار ہے، اور جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ چین ہمیشہ کھڑا رہا ہے، اور 2015 کے بعد سے جب سے سی پیک کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے وہ پاکستان کے لیے ایک لائف لائن ہے اور گیم چینجر ہے، اور یہ گلگت بلتستان سے شروع ہو کے گوادر میں ٹرمینیٹ کرتا ہے. تو اس میں فوائد پاکستان کے لیے بھی ہیں، چائنا کے لیے بھی ہیں، اور پاکستان میں دیکھیں اس میں ترقی ہو رہی ہے، ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بن رہے ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے، اور بہت ساری دوسری پورٹس وغیرہ بن رہی ہیں. تو دنیا میں کچھ ایسی طاقتیں ہیں انڈیا کے علاوہ جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں وہ نہیں چاہتی ہیں کہ چائنا یہاں پہ آ کے اپنا کوئی رول ادا کرے. چائنا اس سے اور معاشی اس میں ترقی حاصل ہو، چائنا کے لیے ایک اور راستہ یہاں سے ٹریڈ کاریڈور مل رہا ہے، تو وہ طاقتیں ہیں. تو اس لیے انہوں نے مل کے کوشش انہوں نے کی ہے کہ بلوچستان میں جو بلوچ ملیٹنٹ ہیں، بلوچ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، BLA ہے، BLF ہے، جو انڈیا کے پراکسیز ہے، ان کے ذریعے وہاں پہ جو ہے ان کا فوکس ہے بلوچستان کے اندر جو ہے سیبوٹاج کرنا، اور اس میں کراچی شامل ہے، اور اوپر جو ایریاز ہیں خیبر پختونخوا ہے، گلگت بلتستان ہے، تو وہاں پہ TTP کے ذریعے یہ وہاں پہ سیبوٹاج کرا رہے ہیں. ان کا مقصد یہی ہے، ایک تو چائنا کو روکنا ہے، دوسرا پاکستان کی ترقی کو روکنا ہے، پاکستان کی عوام کی جو فلاح بہبود کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں ان کو روکنا ہے. تو یہ وہ طاقتیں ہیں جو پاکستان کو ترقی سے روکنا چاہتی ہیں. اچھا، دو تنظیموں کا آپ نے نام لیا، ایک اور تنظیم ہے داعش خراسان جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی مختلف وقتوں پہ رپورٹس آتی رہتی ہیں، اس کی بارے میں آپ کی اطلاع اور آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں ابھی افغانستان جو ہے ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ہب بن چکا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایپک سینٹر ہے وہاں پہ، جہاں پہ اس وقت 23 ریکگنائزڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان میں سے 13 کا جو فوکس ہے وہ پاکستان ہے. تو اس کے علاوہ وہاں پہ دیکھیں ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ ہے، چائنا کے لیے ہے، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان ہے، تحریک طالبان تاجکستان ہے. تو اس کے علاوہ اسلامک اسٹیٹ خراسان جو ہے یہ گلوبل ان کا فوکس ہے، اور حال ہی میں جتنے دہشت گردی کے واقعات میں، چاہے ایران میں کرمان کا علاقہ تھا وہاں پہ جو ہوا، یا ترکی میں ہوئے، اور حال ہی میں ماسکو میں جو دھماکے جو حملہ ہوا تھا ایک کنسرٹ ہال میں، اس میں اسلامک اسٹیٹ شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ القاعدہ بھی وہاں پہ مضبوط ہو رہی ہے، اور جس کا بھی گلوبل ٹارگٹس ہیں. تو ابھی امریکہ کے حال ہی میں جو ان کے سینٹکام کے چیف تھے انہوں نے کہا تھا کہ اسلامک اسٹیٹ بھی اور القاعدہ وہاں پہ مضبوط ہو رہی ہیں، اور اسلامک اسٹیٹ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اگلے 6 مہینے میں یورپ میں کوئی بھی واردات کر سکتے ہیں اطلاع دیے بغیر، اور اسی لیے اس طریقے سے ماسکو والا حادثہ ہوا ہے. اور پاکستان کے اندر بھی اسلامک اسٹیٹ نے دیکھیں پشاور میں حملے کیے، ایک امام بارگاہ میں حملہ تھا، پولیس ہیڈ کوارٹرز میں جو حملہ ہوا تھا مسجد کے اندر وہ بھی اس میں یہ شامل تھے. تو بہت سارے ان کے ٹارگٹس ہیں. تو اسلامک اسٹیٹ بھی افغانستان میں مضبوط ہو رہی ہے، القاعدہ بھی مضبوط ہو رہی ہے، اور تحریک طالبان بھی مضبوط ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں سے ان کو ہائی جاؤٹس بھی مل رہی ہیں اور ویپنس بھی مل رہے ہیں. اچھا، جو آپ نے کہا کہ سینٹ کام کے آپ نے اپنا اس کا ذکر کیا، ابھی ریسنٹلی امریکن اپنا جو کانگریس کی جو فارن پالیسی کہ فارن افیئرس کی جو کمیٹی ہے وہاں پہ ہیئرنگ ہوئی، ایک تو پاکستان کے حوالے سے ہوئی جس میں ڈونلڈ لو کی ہوئی، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ اپنا دونوں جنرلز تھے ان سے ہوئی کہ جو وتھڈرال آف افغانستان تھا وہ غلطی تھی اپنا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی. تو آپ ایک سیکیورٹی تجزیہ نگار کے حوالے سے کس طرح سمجھتے ہیں کہ وہ جو وتھڈرال تھا وہ
जिस तरह किया गया उसका जो इम्पैक्ट अफगानिस्तान समेत पाकिस्तान पे पड़ा है उसको थोड़ा एनालाइज करेंगे? जी हाँ, देखें कि जो उस वक्त जो इनके जो सेंटकॉम के चीफ थे जनरल मैकेंजी जो रिटायर हो चुके हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारा अफगानिस्तान से निकलना जो है मैं उम्र भर इस पे मुझे पछतावा होगा। और अभी जो सेंटकॉम के चीफ है जनरल कुरेला, तो उन्होंने अभी एक बयान दिया था एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा था कि ये हमारी एक बड़ी गलती हुई है जो हम वहां से निकले हैं। हमारे निकलने के बाद वहां पे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वहां पे मजबूत हो गई हैं और उन्होंने अपनी तंजीम नोक की है और वो एक रीजन के लिए न सिर्फ थ्रेट है बल्कि वो इंटरनेशनल थ्रेट है। तो मेरा ख्याल में अभी एक जिस तरीके से डेवलपमेंट अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं जहां पर टेररिस्ट दोबारा तंजीम नो करके मजबूत हो चुके हैं, तो अब अमेरिका ने भी रियलाइज किया है कि अब खतरात बढ़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल में अभी ये अमेरिका भी सोच रहा है, बाकी जो रूस है, चाइना है और सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी हैं और वो सब में सोच रहे हैं कि किस तरीके से इन हालात का मुकाबला किया जा सके ताकि दहशतगर्दी मजीद लेकिन ब्रिगेडियर साहब आपको तो पता ही हो है कि उस विड्रॉल में पाकिस्तान ने काफ़ी मदद की थी। वो जो टॉक्स थे उसमें पाकिस्तान ने काफ़ी सहूलतकारी का किरदार अदा किया। वो पहले यहाँ पे हुए, मरी में हुए, फिर दोहा के अंदर हुए, तो पाकिस्तान ने उसमें काफ़ी रोल अदा किया था उस विड्रॉल के मामले में। क्या जो फाइनल फैसले हुए उसमें पाकिस्तान को एतमाद में नहीं लिया गया? देखें जी, वो यकीनन पाकिस्तान ऑन बोर्ड था जब बातचीत चल रही थी और स्पेशली जब हमने फैसिलिटेट किया, हम तालिबान को मुज़ाकरात के टेबल पे लेके आए थे, अमेरिका के साथ मुझसे बातचीत करवाई थी, तो उसमें यकीनन हमें तवक्को थी, हमें जो दोहा एकाट हुआ तो उसके शिकों का हमें पता था। लेकिन बदकिस्मती से देखें कि अभी तक जो दोहा एकाट की कमिटमेंट्स अफगान तालिबान ने की थी उस पर अभी तक वो मेरे ख्याल में 1% उस पर अमल दरामद हो नहीं सका है। और उसमें वादा किया गया था कि जी वहाँ पे अफगानिस्तान में टेररिज्म की फैसिलिटीज नहीं होंगी, हाइट हाउस नहीं होंगी और उस पर हम क्रैक डाउन करेंगे। खवातीन के तालीम की बात हुई थी, ह्यूमन राइट्स की बात हुई थी और बहुत सारे वो चीजें थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों किसी चीज पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। बल्कि पाकिस्तान जिन्होंने थ्रू आउट पिछले समझ लें 40 साल से ऊपर हमने अफगानिस्तान के साथ मिलकर उनकी जंग लड़ी, उनके महाजरीन को यहाँ हमने अकोमोडेट किया, लेकिन बदकिस्मती से अफगानिस्तान ने वो हमसे वो जो वफा नहीं की जो हम चाहते हैं, हमें तवक्को थी उनसे। लेकिन हमने भी तो ज़ाहिर बहुत जल्दबाजी नहीं की। अब ब्रिगेडियर साहब जब अफगानिस्तान के अंदर टेक हुआ तालिबान का तो हमारे अहम लोग वहाँ पे प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर चाय पीने चले गए और वो जो कप लहराया गया उसको सारी दुनिया की मीडिया ने बहुत उस पर बात की। तो आपके ख्याल में उसके बाद फिर हमने ये भी फैसला किया कि टीटीपी के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे, वो भी अफगान तालिबान की उसमें, और फिर हमने ये भी फैसला कर लिया कि हम टीटीपी के लोगों को यहाँ से आज़ाद करेंगे और उनको फिर वापस अपनी जगहों पे। वो जो हमने उस वक्त के फैसले किए थे, आपके ख्याल में आज जिस दहशतगर्दी का रोना हम रो रहे हैं उन फैसलों का इम्पैक्ट है कोई उस पर? देखें, यकीनन उन फैसलों का भी वो यकीनन उसमें शामिल हैं, चीजें कुछ ऐसी हैं क्योंकि उसमें जब हमने बातचीत की दरमियान में एक सीज फायर हुआ तो उस सीज फायर के दरमियान उनके कुछ लोग वहां से जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए हैं वेपन्स भी लेके आए हैं, तो वो एक फैक्टर जरूर उसमें आया है। लेकिन ताहम देखा जाए तो फैसला वो एक मुतफिका फैसला था जिसमें सिविल और मिलिट्री क़यादत ऑन बोर्ड थी। तो उस वक्त की गवर्नमेंट का फैसला था, ये कोई एक तरफा फैसला नहीं था। और क्योंकि उस वक्त के यकीनन तमाम लोग ऑन बोर्ड थे तो उन्होंने फैसला किया, तो उस वक्त के हालात के मुताबिक प्रॉब्ली उन्होंने क्या सोचा अब हम ये नहीं कह सकते हैं। ताहम उससे नुकसान जरूर हुआ कि जिस तरीके से मैंने बात की है कि टेररिस्ट दोबारा अपने तंजीम नो इन्होंने की और अपना आप के रिक्रूटमेंट की और अपना आप को मजबूत किया और खुद यकतफा तौर पे जो वो फायरबंदी थी उसको भी खत्म किया और टेररिस्ट हमले टीटीपी ने स्टार्ट किए हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए इसमें भी एक लेसन है कि हमें फ्यूचर में जब भी फैसले ऐसे करने होंगे तो बहुत डेलिब्रेशंस करने होंगे। ये तो ब्रिगेडियर साहब आप हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब भी हमने मुज़ाकरात किए वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दिनों में सूफ़ी मोहम्मद से और अपना दूसरे लोगों से जो मुज़ाकरात हुए, फिर उसके बाद हुए जब अपना 8 की जो गवर्नमेंट बनी,
جب بھی ہم نے مذاکرات کیے اور اسپیس دیا تو اس میں ری گروپنگ جو آپ کو ری آرگنائز کرنے کا اور ری گروپ ہونے کا ان کو موقع ملا ہے. تو بہت بڑا لمبا عرصہ نہیں ہے کہ اب جب مشرف کے دنوں سے ہم مذاکرات کر کے وہ کرتے رہیں, ہر مرتبہ وہی غلطی پھر دہراتے ہیں. جی ہاں, دیکھیں کہ اس میں تو بہت سارے چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں جب آپ نے کسی سے بات چیت کرنا ہے. جس طریقے سے ابھی اس گورنمنٹ نے اس آرمی چیف کا فیصلہ ہے کہ جی آرمی چیف نے واضح کہا تھا کہ جی کہ پاکستانی کسی بھی شہری کی جو لائف ہے اس کی وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو کسی ملک کے ساتھ تعلقات ہم نے استوار کرنا ہے. تو اس میں ہمارا ایک شفٹ آیا ہے کہ اور ہم نے ابھی ایک یقیناً فیصلہ ہم نے اپنے پاکستان کے مفاد میں کرنا ہے, لیکن ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے ڈپلومیسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے, کیونکہ ڈپلومیسی کے ذریعے ہی بات چیت آج کل میں حل ہو سکتے ہیں. جہاں پہ طاقت کا استعمال کرنا ہوگا یقیناً پاکستان وہ طاقت کا استعمال کرے گا کہ جہاں جس طریقے سے ہم نے ابھی حال ہی میں کر کے بتایا, چاہے وہ ایران ہے, انڈیا ہے اور یا افغانستان ہے, اگر یہ واقعات نہیں تھمتے ہیں تو پاکستان کے پاس تو ایویڈنس ہے آلریڈی جو افغانستان کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں, تو پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے وہ اسٹرائک کر سکتا ہے دوبارہ.